بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان۔ تحدثت فی مقالی السابق عن نوع من التفکیر جدید، میں نے اپنے پچھلے مقالے میں، پچھلے مضمون میں بیان کیا تھا غور و فکر کی ایک نئی قسم کے متعلق۔ تحدثہ کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، عن کے صلے کے ساتھ۔ تحدثت فی مقالی السابق، میں نے اپنے پچھلے مضمون میں بیان کیا تھا غور و فکر کی ایک نئی قسم کے متعلق۔ ان رضیہ التفکیر المادی فإن التفکیر النبوی لا یرضاہ ولا یسیغہ، اگر مادی فکر اس کو قبول کر لے، ان رضیہ مانے پسند کر لینا، قبول کر لینا، اگر مادی فکر اس کو قبول کر لے تو نبوی فکر اس کو نہیں پسند کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو ہضم کر سکتی ہے۔ ہضم کرنا، اساغ یسیغ و اساغتاً ہوتا ہے ہضم کرنا۔ میں نے اپنے پچھلے مضمون میں بیان کیا ہے فکر کی ایک نئی قسم کے بارے میں، اگر اس کو مادی فکر قبول کر لے تو نبوی فکر اس کو نہیں قبول کرے گی اور اس کو نہیں ہضم کرے گی، لا یسیغہ، اس کو نہیں ہضم کرے گی۔ تفکیر سقیم، ایک بیمار فکر ہے۔ سقیم کے معنی ہوتے ہیں بیمار۔ تفکیر سقیم، ایک بیمار فکر ہے۔ لم یقم علی دراست القرآن الصحیحہ، جو قرآن کے صحیح مطالعے پر قائم نہیں ہے، جو قرآن کے صحیح مطالعے پر قائم نہیں ہے۔ وہ دراست المجتمع الانسانی فی القرن الاول، اور پہلی صدی میں انسانی معاشرے کے مطالعے پر بھی قائم نہیں ہے، پہلی صدی میں انسانی معاشرے کے مطالعے پر بھی قائم نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ تَفْكِيرٌ نَاقِصٌ، اور وہ ایک ادھوری فکر ہے، ون سائیڈڈ بھی دے دیا ہے، ون سائیڈڈ نے ادھوری فکر ہے۔ یاخذ نصیبہ من الدنیا، جو دنیا سے اپنا حصہ لیتی ہے، یاخذ نصیبہ من الدنیا، جو دنیا سے اپنا حصہ لیتی ہے، وینسیٰ نصیبہ من الآخرہ، اور آخرت کے حصے کو فراموش کر دیتی ہے، آخرت کے حصے کو فراموش کر دیتی ہے۔ انہ یعنی بہذہ الناحیۃ من الکتاب والسنہ التی تحث علی الکسب وطلب الرزق، عنیٰ بہ کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا۔ انہ یعنی ہے، یعنی نہیں بلکہ یعنی، وہ توجہ دیتی ہے کتاب و سنت کے اس گوشے پر، کتاب و سنت کے اس گوشے پر جو گوشہ کمانے اور روزی حاصل کرنے پر ابھارتا ہے، جو گوشہ کمانے اور روزی حاصل کرنے، طلب الرزق، رزق حاصل کرنے اور روزی طلب کرنے پر ابھارتا ہے۔ انہ یعنی بہذہ الناحیۃ، وہ توجہ دیتی ہے، عنیٰ بہ مانے توجہ دینا، ہمیشہ مجہولی استعمال کرتے ہیں اس کو، عنیٰ بہ مجہول، لیکن ترجمہ کریں گے معروف کا۔ انہ عنیٰ، جیسے آپ کہیں کہ استاد نے میرے اوپر توجہ دی تو کیا کہیں گے؟ عنیٰ بی الاستاذ، استاد میرے اوپر توجہ دی۔ نگراں نے میرے اوپر توجہ دی، عنیٰ بی المشرف، تو ہمیشہ یہ مجہول استعمال کریں گے لیکن معروف کا ترجمہ کریں گے، توجہ دینا۔ اور یہی انا یعنی، انین آتا ہے، انا یعنی، انین اور عنایتن کے معنی ہوتا ہے مراد لینا، آنی یعنی بولتے ہیں نا تو وہ مراد لینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ انا آنی بھی، اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ انسان، انا آنی بھی ایک جگہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی مراد لینا۔ انہ یعنی بہذہ الناحیۃ، وہ توجہ دیتی ہے کتاب و سنت کے اس پہلو پر، اس پہلو پر التی تحث علی الکسب، جو کمانے پر ابھارتا ہے، و طلب الرزق، اور جو پہلو رزق حاصل کرنے پر ابھارتا ہے۔ اما الناحیۃ التی تتصل بالحنین الی الآخرۃ والشوق الی الجنۃ والاقبال الی اللہ، جہاں تک اس گوشے کا تعلق ہے جو گوشہ آخرت کے شوق سے متعلق ہے، التی تتصل بالحنین الی الآخرۃ، جہاں تک اس گوشے کا تعلق ہے، گوشہ مطلب پہلو، جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے جو آخرت کے شوق سے جڑا ہوا ہے، آخرت کے شوق سے جڑا ہوا ہے، والشوق الی الجنۃ، اور جنت کے اشتیاق سے جڑا ہوا ہے، جنت کے اشتیاق سے جڑا ہوا ہے، والاقبال الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے جڑا ہوا ہے، وابتغاء مرضاتہ، اور اس کی خوشنودی کے حصول سے جڑا ہوا ہے، وابتغاء مرضاتہ، اور اس کی خوشنودی کے حصول سے جڑا ہوا ہے،
والجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے جڑا ہوا ہے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے جو پہلو آخرت کے شوق، جنت کے اشتیاق، اللہ کی طرف توجہ کرنے، اس کی مرضیات کو تلاش کرنے یا اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے مربوط ہے اور جڑا ہوا ہے۔ وَتُقَلِّلُ مِنْ قِیمَةِ الدُّنْیَا وَالْمَالِ، اور دنیا اور مال کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ تقلل کا معنی کم کرنا، دنیا اور مال کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ وَيُطَارِدُ حُبَّهُ مِنَ الْقُلُوبِ، اور دلوں سے اس کی محبت کو نکالتا ہے۔ طاردہ معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا یعنی نکالنا، اور اس کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالتا ہے، دنیا اور مال کی محبت کو کم کرتا ہے۔ وَيُطَارِدُ حُبَّهُ مِنَ الْقُلُوبِ، حُبَّهُ ضمیر مال کی طرف ہے، دنیا کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ضمیر ہوتی تو یہ مؤنث ہوتی۔ وَيُطَارِدُ حُبَّهُ، اور وہ کم کرتا ہے اس کی محبت کو دلوں سے۔ وَيَصِفُ الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ، اور دنیاوی اور اخروی زندگی کی تعریف کرتا ہے۔ وصف یصف ہوتے ہیں تعریف کرنا۔ وَيَصِفُ الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ، اور اخروی زندگی کی تعریف کرتا ہے۔ كَأَنَّهَا هِيَ الْحَقِيقَةُ الْوَحِيدَةُ فِي هَذَا الْكَوْنِ، گویا کہ وہی تنہا حقیقت ہے اس کائنات میں، گویا کہ تنہا وہی حقیقت ہے اس کائنات میں۔ فَإِنَّهَا لَا تَنَالُ أَهَمِّيَّةً لَائِقَةً مِنْ هَذَا التَّفْكِيرِ، تو وہ اس فکر کی اہمیت کو حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَنَالُ أَهَمِّيَّةً لَائِقَةً، اس نے مناسب اہمیت نہیں پائی ہے، اس نے مناسب اہمیت حاصل نہیں کی ہے، من هذا الفکری، من هذا التفکیر، اس فکر کے۔ نال اہمیت لائقہ، مناسب اہمیت، اس نے مناسب اہمیت حاصل نہیں کی ہے اس فکر کی۔ ما ان هذه الناحیہ هي الناحیۃ المفضلہ فی القرآن، باوجود کہ یہ پہلو ایسا پہلو ہے جو قابل ترجیح ہے قرآن میں۔ مفضلہ معنی ہوتے ہیں قابل ترجیح ہے، باوجود کہ یہ پہلو ایسا پہلو ہے جو قابل ترجیح ہے قرآن میں۔ والسمۃ البارزۃ فی المجتمع الاسلامی الاول، اور پہلے اسلامی معاشرے میں ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ معنی ہوتے ہیں خصوصیت کے، علامت کے، بارزہ معنی نمایاں، پہلے اسلامی معاشرے کی وہ نمایاں خصوصیت ہے۔ غایۃ او وسیلہ، مقصد یا ذریعہ، غایۃ کے معنی ہوتے ہیں مقصد اور وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ۔ والشیء الآخر الذی اضل الفکر، اور دوسری چیز جس نے فکر کو گمراہ کیا ہے، جس نے فکر کو بے راہ رو کیا ہے، گمراہ کیا ہے، دوسری چیز جس نے فکر کو گمراہ کیا ہے، وہ اظلم الطریق، اور راستہ تاریک ہو گیا ہے۔ اظلمہ کے معنی ہوتے ہیں تاریک ہونا، تاریک کرنا نہیں، اور راستہ جس وجہ سے تاریک ہو گیا ہے، هو النظر الى الآخرۃ، هو النظر الى الآخرۃ، وہ آخرت پر کی طرف دیکھنا ہے۔ کما ينظر الى وسیلۃ واداۃ لانشاء حکومۃ افضل وجیل امثل، وہ آخرت کی طرف دیکھنا ہے اس شخص کے دیکھنے کی طرح جو وسیلے اور ذریعے کی طرف دیکھتا ہے، جو وسیلے اور ذریعے، ادات مانے ذریعہ، جو وسیلے اور ذریعے کی طرف دیکھتا ہے، وہ آخرت کی طرف دیکھنا ہے جو وسیلے یا ذریعے کی طرف دیکھتا ہے۔ کما ينظر، جو دیکھتا ہے، الی وسیلۃ و ادات، وسیلے اور ذریعے کی طرف، لے انشاء حکومت افضل، بہترین حکومت قائم کرنے کے لیے، بہترین حکومت قائم کرنے کے، حکومت افضل، بہترین حکومت قائم کرنے کے لیے، وجیل امثل، اور قابل تقلید نسل کی تعمیر کے لیے۔ امثل کہتے ہیں قابل تقلید، مثالی نسل، جیل معنی ہوتے ہیں نسل کے، اور مثالی نسل کی تعمیر کے لیے، مثالی نسل کی تعمیر کے لیے، افضل بہترین حکومت قائم کرنے کے لیے۔ انشان معنی ہوتے ہیں بنانا اور قائم کرنا، بہترین حکومت قائم کرنے کے لیے اور قابل تقلید نسل یا مثالی نسل کو بنانے کے لیے۔ ان هذا النوع من الناس، لوگوں کی یہ قسم، یحسبون الآخرۃ طریقا من طرق الاصلاح، لوگوں کی یہ قسم آخرت کو سمجھتی ہے اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، اصلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ۔ ان هذا النوع من الناس، لوگوں کی یہ قسم، یحسبون الآخرۃ، آخرت کو سمجھتی ہے، طریقا من طرق الاصلاح، اصلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ، ووسیلۃ من الوسائل الادبیہ، اور ادبی ذرائع میں سے ایک ذریعہ،
ادبی ذرائع میں سے ایک ذریعہ، لتربیت الفرد والامہ، فرد اور جماعت کی تربیت کے لیے، فرد اور جماعت کی تربیت کے لیے۔ لوگوں کی یہ قسم آخرت کو سمجھتی ہے، اصلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ اور ادبی وسائل میں سے ایک وسیلہ، ادبی ذرائع میں سے ایک ذریعہ، لتربیت الفرد والامہ، فرد اور جماعت کی تربیت کے لیے، واداۃ قویۃ لبناء مجموعۃ بشریۃ صالحہ، اور اچھے انسانی مجموعے کی تعمیر کے لیے ایک طاقتور ذریعہ۔ ادات معنی بھی ذریعے کے ہوتے ہیں۔ واداۃ قویۃ، ایک طاقتور ذریعہ، لبناء مجموعۃ بشریۃ صالحۃ، نیک انسانی مجموعے کے لیے، نیک انسانی جماعت کے لیے۔ لأنہ لا بد للانسان من حارس ومراقب یحثہ علی الخیر، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک نگراں ہو اور ایک تحفظ کرنے والا ہو، تحفظ کرنے والا اور نگرانی کرنے والا، حرس یحرس حرسن، تحفظ کرنے والا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک تحفظ کرنے والا ہو، مراقب، اور ایک نگراں ہو، ایک نگہبان ہو اور ایک نگراں ہو اور ایک تحفظ کرنے والا ہو، یحثہ علی الخیر، جو اس کو خیر پر ابھارتا رہے، ویمنعہ من الشر، اور برائی سے اس کو روکتا رہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحفظ کرنے والا ہو اور ایک نگرانی کرنے والا ہو، جو اس کو خیر پر ابھارتا رہے اور اس کو برائی سے روکتا رہے۔ وہذا الحارس هو اليوم الآخر، اور یہ نگراں اور یہ نگہبانی کرنے والا یوم آخرت ہے۔ الیوم الآخر یوم آخرت ہے۔ رہنے دیں کیا رہنے دیں یا پیراگراف مکمل کر دیں؟ وَأَنَّ مُجَرَّدَ قانون العقوبات، اور سزاؤں کا صرف قانون، عقوبات مانے ہوتے ہیں سزا، سزاؤں کا صرف قانون، لا يقدر ابدا، کبھی بھی قادر نہیں ہے، ان یوجد فی الناس عواطف الرحمت والبر والشفقت والحنان، کہ لوگوں میں پیدا کر دے رحمت کے جذبات کو اور حسن سلوک کے جذبات کو اور شفقت کے جذبات کو اور محبت کے جذبات کو۔ مجرد کے معنی ہوتے ہیں صرف، پیچھے دیکھیے، وَأَنَّ مُجَرَّدَ قانون العقوبات، صرف سزاؤں کا قانون، صرف عقوبات مانے سزا، صرف سزاؤں کا قانون، لا يقدر ابداً، کبھی قادر نہیں ہے، ان یوجد فی الناس، کہ لوگوں میں پیدا کر دے، عواطف الرحمتی، رحم دلی کے جذبات کو، والبر، اور حسن سلوک کے جذبات کو، حسن سلوک کے جذبات کو، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو یہ بر، حسن سلوک کے جذبات کو، والشفقتی، اور شفقت کے جذبات کو، والحنانی، اور محبت کے جذبات کو، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ النَّظِيفَةِ الطَّاهِرَةِ، اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی پر ان کو ابھارے، یحثہم، اور ان کو ابھارے پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی پر۔ وَأَنَّ الْقَتْلَ وَالنَّهْبَ وَالْإِرْتِشَاءَ وَالسُّوقَ السَّوْدَاءَ وَالْإِحْتِكَارَ وَالْإِخْتِلَاسَ الْأَمْوَالِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ حُكُومَةٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ بِجَنبِ الْبُولِيسِ وَقَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، اور یہ کہ صرف قانون قادر نہیں اس بات پر کہ لوگوں میں یہ جذبات پیدا کر دے، اور حال یہ ہے کہ قتل موجود ہے اور لوٹ مار موجود ہے، نہب من ہوتے ہیں لوٹ مار موجود ہے، اور والارتشاء، اور رشوت خوری موجود ہے، ارتشاء رشوت لینا، رشوت خوری موجود ہے، والسوق السوداء، اور بلیک مارکیٹنگ موجود ہے، کالا بازار چور بازار جس کو کہتے ہیں، والسوق السوداء، سوق کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسے سودا استعمال کیا ہے، ورنہ سوق الاسود ہونا چاہیے تھا، سوق السوداء، اور بلیک مارکیٹنگ یا کالا بازار موجود ہے، چور بازار موجود ہے، والاحتکار، اور اجارہ داری، احتکار مانتے ہیں اجارہ داری، یعنی قبضہ جما لینا کسی چیز پر، کہتے نہیں ہمارا ہی حق ہے، تو اس کو حکرہ اور احتکار کہتے ہیں۔ اور احتکار، واختلاس الاموال، احتکار مانتے ہیں اجارہ داری اور اجارہ داری، واختلاس الاموال، اور مالوں کو چھین لینا، خلص ہوتے ہیں چھین لینا، اچانک چھین لینا، مالوں کو لوٹ لینا ہے، چھین لینا، موجود فی کل حکومت، ہر حکومت میں موجود ہے اور ہر جگہ میں موجود ہے، بجنب البولس، پولیس کے پہلو بہ پہلو، پولیس یعنی پولیس کے پہلو بہ پہلو، وقانون العقوبات، اور قانون تعزیری سزاؤں کے پہلو بہ پہلو، تعزیری سزا کہتے ہیں
وہی جو عقوبات یعنی سزاؤں کے قانون کے پہلو و پہلو، پولیس کے پہلو و پہلو اور قانون کے اور سزاؤں کے قانون کے پہلو و پہلو۔ وَنَقِفُ هُنَا قَلِيلًا فَنَقُولُ، ہم یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں اور کہتے ہیں، وَنَقِفُ هُنَا قَلِيلًا فَنَقُولُ، ہم یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر کہتے ہیں، ان فکرۃ الیوم الآخر، کہ آخرت کی فکر ہی، آخرت کی فکر ہی، آخرت کا تصور ہی، اردو میں کہتے ہیں تصور بھی، آخرت کی فکر ہی، آخرت کا تصور ہی، ہی الحارثۃ لأعمال الانسان، یہ انسان کے اعمال کا نگراں ہے۔ آخرت کا تصور ہی انسان کے اعمال کا نگراں، حارثہ منے ہوئی نگہبانی کرنے والا، نگراں ہے۔ ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہی تستطیع ان تدفع عنہ السیئات، اور یہی تصور اس سے برائی کو دور کر سکتا ہے، یہی تصور اس سے برائی کو دور کر سکتا ہے، دفع عنہ منے دور کرنا، یہی تصور اس سے برائی کو دور کر سکتا ہے، وتحثہ علی الحسنات، اور نیکیوں پر ابھار سکتا ہے۔ ولیکن یجب علینا، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ ننسا انہا فائدۃ من فوائد الآخرہ، کہ ہم یہ فراموش نہ کریں کہ وہ آخرت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، آخرت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، انہا فائدۃ من فوائد الآخرہ، آخرت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ واما غایتہ الاصیلہ، اور جہاں تک اس کے بنیادی مقصد کا تعلق ہے، اصل مقصد، غایتہ الاصیلۃ، اور جہاں تک اصل مقصد کا تعلق ہے، فإنہا لا تتقید فی حدود هذه الدنیا المحدودہ القصیرہ، تو وہ اس محدود اور بہت مختصر دنیا کے حدود کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فإن اما غایتها، جہاں آخرت کے مقصد کا یا زندگی کے بنیادی مقصد کا تعلق ہے، تو وہ مقید نہیں ہے اس محدود اور مختصر دنیا کی حدوں میں۔ ولا نصل الیہا الا حین تقوم الساعۃ، اور اس کی طرف ہم نہیں پہنچیں گے مگر جب قیامت قائم ہوگی۔ ولا نصل الیہا، اور ہم اس کی طرف نہیں پہنچیں گے مگر جب قیامت قائم ہوگی۔ ویقال، اور کہا جائے گا، لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔